ہندوستان کی طرف سے وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بار بار بکواس کرتے ہیں. ایک کمار سوامی ہے, اس شخص نے معاذ اللہ یہ کہا ہے کہ جناب ہم جو ہے اس دھرتی کے اوپر سے اسلام کو مٹا دیں گے. ابو جہل کو بھی یہی گمان تھا. سور کی اولاد, اس کی کیا اوقات ہے یہ تھڑیل کی. آپ کے بڑے بڑے جو ہیں پاکستان کو مٹانے کے اوپر خود مٹ گئے, مٹی میں مل گئے, مارے گئے. اس سوامی کو بھی اسلام کی, مسلمانوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے ایک بار یہ بکواس کرنے سے پہلے. دوستو, میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. آج ایک انتہائی سینسٹیو, ایک انتہائی اہم جو ہے ایشو کی طرف توجہ دلانی ہے, جو کہ ایک اور خاص طور کے اوپر آج میرے جو مخاطب ہیں جن کی توجہ دلانی ہے وہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ ہے. اور امت مسلمہ میں وہ ممالک جو ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں, یا ہندوستان کو ایک جو ہے وہ اپنی معاشی آسودگی اور منڈی کے طور پہ دیکھتے ہیں, خاص طور کے اوپر وہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کا جو ہے وہ ایک مقام ہے جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ ہندوستان میں دیکھیں, جب تک جو ہے جنگ ویسے چیزیں اور لڑائی جھگڑے جب چیزیں وہاں سے وہ آتی ہیں تو ان کو ہم ہینڈل کرنے کے لیے سفیشینٹ ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر بطور مسلمان جو ہے وہ ٹالریٹ کیا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ ہر کسی بطور مسلمان میں, جو کہ میرا اسلام مجھے رواداری کا درس دیتا ہے, کو ایگزسٹنس کا درس دیتا ہے, مجھے شائستگی کا درس دیتا ہے, مجھے کسی کی دل آزاری نہ کرنے کا درس دیتا ہے. یہ میرا اسلام ہے, یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا عقیدہ ہے. اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ ایک محاورے بھی جو ہے وہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ جی کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی کا چھیڑو نہیں, تاکہ جو ہے قباحتوں سے بچا جا سکے. لیکن ہندوستان کی طرف سے, ہندو مذہب کی طرف سے ہم نے کبھی, میں یہ ایز اے جیو پولیٹیکل اینالسٹ خاص طور کے اوپر ہندوستان ہندو مذہب کے اوپر باقاعدہ ریسرچ اور تحقیق کرنے والے ایک طالب علم کے طور کے اوپر, اس کے باوجود بھی میں نے, میرے منہ سے آپ نے کبھی ہندو مذہب کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں سنی, کبھی کوئی ان کے ریلیجن کے اوپر کبھی کوئی ہم نے بات نہیں کی. میں نے بھی نہیں کبھی کی, باقی جو پوڈ کاسٹ ہم لوگ کرتے ہیں اس پہ بھی کبھی نہیں کی, کبھی کسی پارٹیسپینٹ نے نہیں کی. کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ میں جس مذہب کا فالوور ہوں, مجھے وہ درس دیتا ہے رواداری کا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ریاست مدینہ کے والی تھے, جس ریاست مدینہ میں جہاں پر وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے, وہاں پر بہت سارے جو باقی مذاہب تھے وہ بھی موجود تھے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو ڈھانچہ, جو اسلام کی جو تعلیمات جو تشکیل دی, اس میں اقلیتوں کا کوٹا رکھا, ذمی کے طور پہ کہا گیا, ان سے عشر اور وہ وصول کرنے کا معاملہ جو بھی تھا, ٹھیک ہے نا, ان سے کہہ لیں کہ ان کا جو بطور ذمی ان کے اوپر ان کے ٹیکس کہہ لیں, جزیہ جسے بولتے, وہ لاگو کیا. لیکن کسی دوسرے مذہب کو جو ہے وہ برا بھلا میرے نبی نے کبھی نہیں کہا. لیکن ہم جہاں دن رات سنتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بار بار بکواس کرتے ہیں, بھونکتے ہیں, میں اب کہوں گا یہ ایک کمار سوامی ہے. یہ اب ان کو 2 نمبر کہنا بھی جو ہے نا, 2 نمبروں کی توہین ہے میرا خیال میں. جو یہ بکواس, میں یہاں پر وہ آپ کو سنا نہیں سکتا. بریفلی نقل کفر نہ باشد کے طور کے اوپر میں پھر بتا دوں, نقل کفر نہ باشد, لیکن اس کو بیان کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص نے معاذ اللہ یہ کہا ہے کہ جناب
ہم جو ہے اس دھرتی کے اوپر سے اسلام کو مٹا دیں گے. اس کی کیا اوقات ہے یہ تھڑیل کی, یہ 3 نمبر پتہ نہیں کون سا ڈھونگی اور رونگ نمبر جو ہے یہاں پہ. لیکن یہ مائنڈ سیٹ جو ہے, توجہ دلانی مقصود ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہندوستان کے اوپر اس وقت حکومت کر رہا ہے. یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے. یہ ریفرنس دے رہے ہیں جی کہ زہران ممدانی ایک مسلمان جو ہے وہ بن گیا ہے میئر, لیکن یہاں پر کہتے ہیں صرف سناتن دھرم رہے گا. او بھائی پہلی بات تو یہ ہے, آپ یہاں پہ سناتن دھرم رکھیں, ہندو دھرم رکھیں, جو مرضی رکھیں, کسی بت کو پوجتے رہیں, آپ اپنے ریلیجن کو گلوریفائی کریں, آپ اس میں پناہ تلاش کریں, آپ اس میں رہنے کی اپنے آپ کو دھوکہ دے, جو مرضی کرتے رہیں اپنے لیے. جب تک آپ اپنے مذہب کو گلوریفائی کرتے رہیں گے اپنے گروؤں چیلوں کے لیے, اپنی جو ہے نا وہ کھانے پینے کا بہانہ وہاں بنانے ڈھونڈنے کے لیے یہ ڈھونگ رچائے رکھیں گے, وہاں گرو گھنٹال بنے رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر آپ اپنی مریادہ سے آگے بڑھ کر اپنی لائن سے اوپر ریڈ لائن کی طرف آئیں گے تو پھر آپ کو جواب ملے گا. میں صرف یہ کہوں گا, میں سعودی عرب ہمارے یعنی کہ ہمارا وہاں پہ قبلہ و کعبہ ہے, سعودی عرب کی خدمت میں گزارش کروں گا دست بدستہ, پھر گلف سٹیٹس میں دبئی کو, عمان کو, قطر کو, پھر میں کویت کو, عراق کو, ایران کو, ان لوگوں, ان پوری ریاستوں کو میں کہوں گا کہ دیکھیں جو اسلام کے نام لیوا ریاستیں ہیں. پاکستان سے آپ کو آواز میں سنا رہا ہوں اس شخص کی کہ دیکھیں ہندوستان میں کون سا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے, اور آپ کن کن لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو جا کے یہاں پہ ان کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اپنا کوآپریشن بڑھا رہے ہیں, ان کو مضبوط کر رہے ہیں. آپ ایسی مائنڈ سیٹ کو مضبوط کر رہے ہیں جو ہمارے مذہب کا دشمن ہے, جو ہمارے اسلام کا دشمن ہے, جو میرے نبی کا دشمن ہے. ایسے لوگوں کو مٹانے کا حکم ہے. یہ بھی مٹ جائیں گے یہ لوگ کرتے کرتے, کیونکہ میرے نبی کے سامنے اس جیسے ابو جہل کو بھی یہی کہتا تھا, ابو جہل کو بھی یہی گمان تھا کہ وہ اسلام کو مٹا دے گا, چھوٹا سا دین ہے, شروع ہوا ہے, اس کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. اس کو بھی یہی زوم تھا. پھر دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ غزوہ بدر میں ابو جہل کا غرور گھمنڈ خاک میں ملا دیا 2 بچوں نے. آج صرف لوگوں کو ابو جہل یاد ہے, اس کا اصل نام تک کسی کو معلوم نہیں. ابو لہب کو بھی یہی گمان تھا کہ وہ اسلام کو مٹا دے گا. پھر میرے اللہ نے قرآن پاک میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب, ما اغنی عنہ مالہ, اس کے کسی مال نے, کسی ڈھنگ نے, کسی کاروبار نے کوئی نفع نہیں دیا اس کو, نقصان, خسارہ, تباہی, بربادی. آج تک اس دنیا میں جس کو بھی زوم ہوا کہ وہ اسلام کو ختم کر سکتا ہے وہ خود مٹی میں مل گیا. تاریخ بھری پڑی ہے. اس سوامی کو بھی اسلام کی, مسلمانوں کی تاریخ پڑھنی چاہیے ایک بار یہ بکواس کرنے سے پہلے. آج دنیا محمد نام رکھنے پہ فخر محسوس کر رہی ہے. دنیا میں سب سے پاپولر نام محمد کا ہے. تم کیا مٹا لو گے؟ تمہارے اپنے ملک کے اندر کتنے محمد ہیں تم تو گن بھی نہیں پاؤ گے. آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں, ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ابھی پچھلے دنوں کی ریسرچ ہے, محمد UK کا, برطانیہ کا سب سے ٹاپ رکھا جانے والا نام ہے. میرے نبی کا نام, ہمارے ماں باپ قربان اس کے اوپر. یہ لوگ بکواس کرتے ہیں اس طرح کے اپنے. میں پھر کہتا ہوں ہم کو ایگزسٹنس کے قائل ہیں. ہمارے دین نے, ہمارے مذہب نے ہمیں یہی سکھایا. یہ کہتا ہے کہ اسلام کو مٹانا ہے. وہ سور کی اولاد, اگر آپ نے اسلام کو مٹانے کا سوچنا بھی ہے تو آپ پاکستان کی طرف آ کے دیکھو.
पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग मोहम्मद का नाम लेते हैं, सुबह शाम मोहम्मद के नाम के ऊपर सांस लेते हैं। आपने सिर्फ अभी एक कोशिश की थी ऑपरेशन सिंदूर में, हमने आपको वहां पहुंचा के दम लिया कि मुंह छुपाने के काबिल नहीं। पूरी दुनिया आपके ऊपर थू थू कर रही है, आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, आपके जहाजों के ऊपर, आपके एटमी कुव्वत होने के ऊपर थू थू कर रही है। कोई कोई ताकत जो है वो आपके साथ व्यापार नहीं करना चाहती। आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी क्रैप्स हुई पड़ी है, नीचे गड़ों में गिरी पड़ी। स्वामी जैसे टाउट चमचे यहां आरएसएस के बातें करना सिर्फ आसान है। एक हमला आपने किया था और आपको वहां छोड़ के यहां से आप पैदा हुए, यहां से निकले आप लोग। आपने इस्लाम का नाम मिटाना है। ये आप पाकिस्तान का नाम मिटाने, पाकिस्तान का जुग्राफिया मिटाने के लिए आपकी नस्लें बर्बाद होगी। यहां पे नेहरू भी मिटाना चाहता था, इंदिरा गांधी भी मिटाना चाहती थी, वाजपेयी भी मिटाना चाहता था कारगिल में। आपके बड़े बड़े जो हैं पाकिस्तान को मिटाने के ऊपर खुद मिट गए, मट्टी में मिल गए, मारे गए, मट्टी में मिला दिए गए वो लोग जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखना चाहते थे। यहां आपके बड़ों को भी ख्वाहिश थी कि वो आके जिम खाना में चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, लाहौर में बैठेंगे। अभी भी आरएसएस का 100 साल जश्न मनाने के लिए आपको जो चुल हुई थी पाकिस्तान को छेड़ने की, और आपने देखा कि क्या हाल बना है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, आपके लिए पाकिस्तान कल्ला ही काफी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सऊदी अरेबिया से, दुबई के हुक्मरानों से कि सुने सवामी की बात कि वो आपके मजहब को चैलेंज कर रहा है। आप ये सुने और उसके बाद जस्टिफाई करें कि आप इन सऊदी हिंदुओं को अपने ममालिक में रख के नौकरियां देते हैं। ये फॉरेन रिजर्व उसी मुल्क में भेजते हैं जहां पे ये स्वामी जैसे लोग पलते हैं, वहां से ये पैसा खींच के अपनी जेबें भरते हैं ये लोग। इसलिए देखें, ये वक्त है फैसला करने का। उम्मत मुसलमान को मैं कहता हूं, जो इनकी मैन पावर को वहां पे अपने ममालिक में लेके जाते हैं, वहां पे इनको पनाह देते हैं, और जो इनके मुल्क में सरमायाकारी करते हैं, सोचते हैं आगे बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, सोचे हैं, ये माइंडसेट है जो आपको मिटाने पे तुला हुआ है, जो कहता है कि हम आपको मिटा देंगे, आपका मजहब मिटा देंगे, आपकी शनाख्त मिटा देंगे। तो क्या एक शख्स, एक मुल्क की सोच जो है वो आपको मिटाने पे तुली हो और आप उसको नवाजने पे तुली हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे नबी ने भी किसी बेगुनाह को, किसी को नहीं कुछ कहा। जिसने आपके ऊपर हमला किया उसको छोड़ा नहीं, और जिसने आपके ऊपर हमला नहीं किया उसको आपने छेड़ा नहीं। आप पाकिस्तान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जंगें उठा के देख लें। जब उन्होंने कहा कि हां हमने जंग करनी है आपके ऊपर, उस वक्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने सहाबा किराम को कि चलो तैयारी करो, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई। बसूरत दीगर आपने कहा कि अगर कोई अमन से रहना चाहता है तो अमन से रहना। सुलह हदैबिया मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और उसके बाद फतह मक्का भी मेरे नबी अकरम ने किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें सिखाती हैं कि हमें किसी को भी बिला वजह तंग नहीं करना, लेकिन अगर कोई आपकी दहलीज के ऊपर आके आपको इस तरह चैलेंज करेगा तो फिर आपने उसको छोड़ना भी नहीं। और इनसे निमटने का, इस तरह के सनातनी दहशतगर्दों से निमटने का एक ही तरीका है कि इनको अपने ममालिक में पनाह ना दी जाए। इनको जो है, इनको कम से कम जो है वो हमारी तरफ से, आलम इस्लाम की तरफ से इनके लिए इनकी मैशतें मजबूत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन ये मजबूत हो गए और हमारे इस्लामी ममलकतों से ही कमा के पैसे, डॉलर्स, यहां से तरसीलात ज़र, और उसके बाद फिर इकोनॉमी को हमारे कंधों के ऊपर खड़े करके उनके पास डिजाइन, इनके पास ये है कि कहते हैं कि हम जो है इस्लाम का नाम मिटा देंगे। सोचिएगा। मैं सऊदी अरब से फिर बारे दीगर गुजारिश करता हूं कि मेरे नबी का मामला है, मेरे इस्लाम का मामला है। खास तौर के ऊपर इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, जितनी भी इस्लामी ममलकत हैं,
یہ سارے جو ہیں یہ نظر ثانی کریں ہندوستان سے مین پاور لیتے وقت کہ دیکھیں پیچھے ہندوستان کس ملک کو آپ مضبوط کر رہے ہیں، جس کا نظریہ پیچھے، جس کی حکومت جس کی مودی سرکار جو ہے اس طرح کے نظریات کے اوپر کھڑی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے، اور پاکستان کو ختم کرنے کے لیے تو وہ 80 سال سے لگے ہوئے۔ کشمیریوں کی نسل کشی بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ ہمارے اوپر جو آپریشن سندور جو کھڑا کیا ہوا ہے پھر اس وقت جو کر رہا ہے، وہ اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کے قلعے کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، فرنٹ لائن کے اوپر ان کو ہم گھر چھوڑ کے آئیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن جو کام امت مسلمہ کے باقی ممالک کر سکتے ہیں اس وقت، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو جو ہے نا اپنے ممالک میں پناہ دینا بند کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے